اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. معزز موقر علماء کرام، فضلائے اعظام، مقالے کا مضمون اور عنوان ایک طویل مدت سے آپ کی نظروں کے سامنے ہے. ہم نے کتاب و سنت کی اور فقہائے اسلام کی تصریحات کی روشنی میں چند باتیں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں ہندوستان جیسے ملک میں جہاں غیر مسلم اکثریت کے ساتھ موجود ہے، رہنے سہنے، معاشی اور سماجی سیاسی تعلقات کو کس انداز میں بڑھایا جائے، کس انداز میں اس کا رخ متعین کیا جائے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. چنانچہ ہم اپنے مضمون کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. 8 اور 9 شوال 1444 ہجری بروز ہفتہ و اتوار ادارہ کہف الایمان کے زیر انتظام تربیت الفضلاء کے عنوان پر خانقاہ جمالیہ حیدرآباد میں منعقد ہونے والے دوسرے علمی و فکری اجلاس کے موقع پر یہ محاضرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ. محاضرے کا عنوان جو ہمیں سپرد کیا گیا ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، مسلم اقلیتی ممالک میں، اگرچہ وضاحت صاف طور پر نہیں کی گئی، پہلا مصداق اس کا ہمارا ملک عزیز ہندوستان ہے. تو مسلم اقلیتی ممالک کا مطلب پہلے طے کر لینا چاہیے کہ ہندوستان میں اور اسی طرح یورپ، فرانس اور امریکہ جیسے ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، حب الوطنی کے جائز اعمال کیا کیا ہیں، اور دوسرا موضوع اس کے بعد تعلق مع اللہ کا ہے. پوری امت اسلامیہ، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ بالخصوص ہندوستان کے مسلمان ایک نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں. ایک طرف اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی اصطلاحات کو مبنی بر ظلم، انسانیت کے خلاف تشدد پر مبنی بتا کر یا از خود بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں کو انفرادیت پسند، دہشت گرد، ملک دشمن، دیش دروہی اور وطن بیزار بتا کر غیر مسلموں کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت پیدا کرنے اور اس نفرت کو جمانے کے پروپیگنڈے آئے دن روز افزوں ہیں. حالانکہ ہمارے اکابر علماء کرام اور عام مسلمانوں نے
ہمیشہ ملک کے ساتھ محبت، اتحاد، حسن معاشرت اور فرقہ وارانہ یگانگت اور قومی یکجہتی، رواداری، خدمت خلق، ان ساری چیزوں کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ میں مقالے کا آغاز فعال نیک کے طور پر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تحریر کی مدد لے کر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس کو بغور آپ سماعت کریں گے حضرت کے لفظ بلفظ۔ ہم باشندگان ہندوستان بحیثیت ہندوستانی ہونے کے ایک اشتراک رکھتے ہیں جو کہ اختلاف مذاہب اور اختلاف تہذیب کے باوجود ہر حال میں باقی رہتا ہے۔ وہ اشتراک ہر صورت میں باقی رہتا ہے۔ جس طرح ہماری شکل و صورتوں کے اختلاف، ذاتوں اور صورتوں کے تباین، رنگتوں اور قامتوں کے افتراقات سے ہماری مشترکہ انسانیت میں فرق نہیں آتا، اسی طرح ہمارے مذہبی اور تہذیبی اختلافات ہمارے وطنی اشتراک میں خلل انداز نہیں ہیں۔ تو اشتراک ہوا وطنی۔ اب چاہے ہمارا تہذیبی، ہمارا مذہبی کتنا ہی افتراق کیوں نہ ہو، لیکن وطنی اشتراک اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم سب وطنی حیثیت سے ہندوستانی ہیں۔ حضرت کے الفاظ سنیں گے اب آپ۔ لہذا وطنی منافع کے حصول اور مضرتوں کے ازالے کی فکر کرنا اور اس کے لیے جد و جہد مسلمانوں کا بھی اسی طرح فریضہ ہے جس طرح دوسری ملتوں اور غیر مسلم قوموں کا۔ اس لیے سب کو مل کر پوری طرح کوشش کرنی ضروری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر آگ لگنے کے وقت تمام گاؤں کے باشندے آگ نہ بجھائیں تو پورا گاؤں برباد ہو جائے گا اور سبھی کے لیے زندگی وبال بن جائے گی۔ اسی طرح ایک ملک کے باشندوں کا فرض ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ، پارسی، کہ ملک پر جب کوئی مصیبت عام آ جائے تو مشترکہ قوت سے اس مصیبت کو دور کرنے کی جد و جہد کی جائے گی اور اشتراک وطن کے فرائض سارے لوگوں پر ایک جیسے عائد ہوتے ہیں۔ مذاہب کے اختلاف سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ہر ایک اپنے مذہب پر پوری پابندی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ قائم رہ کر اپنے فرائض کو ادا کر سکتا ہے۔ یہی اشتراک یعنی وطنی اشتراک میونسپل بورڈوں، کاؤنسلوں، اسمبلیوں میں بھی پایا جاتا ہے اور مختلف المذاہب ممبر ہوتے ہیں، لیکن وہ سب فرائض شہر، فرائض ضلع یا فرائض صوبہ کو انجام دیتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہی معنی متحدہ قومیت کے ہیں۔ ماخوذ از خطبات فدائے ملت صفحہ نمبر 16 اور صفحہ نمبر 215۔ ایسی صورتحال میں یہ موضوع جو آپ کے سامنے ہے کہ مسلم اقلیت ممالک میں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حب الوطنی کے جائز اعمال کیا ہے، ایک انتہائی سینسیٹیو، حساس موضوع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کی ورلڈ ہسٹری پر اگر نظر ڈالی جاتی ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت طیبہ سے پہلے دنیا کے اکثر ملکوں میں مملکتوں کا مذہب متعین ہوتا تھا۔ ہر ملک کسی ایک خاص مذہب پر ہی چلتا تھا۔ دوسرے مذہب کے لوگوں کو یا تو اس ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور اگر اجازت ہوتی تھی تو اپنے مذہب کی تبلیغ اور نشر و اشاعت پر پورے طور پر پابندی عائد کر دی جاتی تھی۔ جیسے ایران کا مذہبی معاملہ آتش پرستی کا تھا، عیسائیوں کے مذہبی مقامات کو ان کے یہاں پامال اور مسمار کر دیا جاتا تھا۔ اس کے برخلاف روم میں عیسائی مذہب کو مملکتی مذہب قرار دیا گیا تھا، وہاں بت پرستوں کے لیے کوئی اجازت نہیں تھی۔ یہی حال
مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں جب دین حق کا اعلان کیا گیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ خود مکہ مکرمہ کا اپنا ایک مذہب تھا، شرک اور بت پرستی۔ جب اس کے خلاف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ندائے حق کو بلند کیا تو آپ جانتے ہیں کہ اہل اسلام پر کیسے ظلم و ستم ڈھائے گئے، ایسے ظلم و ستم جو صرف انسانیت ہی کے خلاف نہیں تھے بلکہ عرب کی روایات بھی اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اسی لیے تو حضور نے اپنے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا۔ ایک لمبے زمانے تک یہی معمول چلتا رہا کہ جہاں غیر مسلموں کی حکومت مستحکم ہو جاتی تھی تو وہاں مسلمان عالم اسلام کی طرف ہجرت کر جاتے تھے۔ بسا اوقات یہ ہوا کہ مقامی حکمرانوں کے عدل و انصاف کے پیش نظر اور ان کی جانب سے ملنے والی مذہبی آزادی کو دیکھتے ہوئے بعض مسلمان غیر مسلم ممالک میں بھی قیام پذیر رہے، ورنہ تو اکثر و بیشتر انہوں نے جب دوسری مملکتوں کو مذہبی تشدد پر دیکھا تو ہجرت اختیار کر لی۔ اب آئیے یورپ پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہندوستان کس طرح ان حالات پر چل پڑا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تاریخ کے مطالعے کے بغیر ہمیں اپنے ملک کی نوعیت سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک انقلاب آفری کارنامہ فکری مہمیز دے کر، صرف تقریروں کے ذریعے نہیں، فکری مہمیز دے کر انجام دیا، اس کی بنیاد حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تاریخ کا جتنا مطالعہ کیا ہے شاید میرے زمانے میں کسی نے تاریخ کو اتنا پڑھا ہو۔ وہ حضرت کی ایک تواضع تھی کہ بار بار فرماتے تھے تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے، لیکن اس جملے میں بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تاریخ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے تو ہمیں ہندوستان کی نوعیت سمجھ میں آئے گی اور یہ ملک کس طرح کسی دوسرے رخ پر چلا گیا اور اب اس کو اس کے اصلی رخ پر کیسے لایا جائے وہ ہمیں تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلے گا۔ اور واضح رہے کہ لفظ تاریخ یہ سیرت سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی ہے، سیرت اور تاریخ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ لوگوں نے اب تاریخ کو رتب و یابس کے جمع کرنے کا نام دے دیا ہو۔ تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یورپ میں کلیسا اور حکومت ان دونوں میں جنگ رہتی تھی۔ کلیساؤں کا نظریہ الگ تھا، حکومت کا نظریہ الگ تھا، اور یہ جنگ چلتی رہی۔ الغزو الفکری کے پڑھنے والے فضلاء جانتے ہیں کہ ایک آواز اٹھائی گئی تھی کہ اترک اور چھوڑ دو، دع ما لقیصر لقیصر وما للہ للہ، کہ قیصر اس کے نظریات الگ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہوں کے نظریات اور اعتقادات الگ ہوں۔ لیکن جب یہ جنگ اختتام پذیر ہوئی تو ایک نیا نظریہ اور نئی سوچ وجود میں آئی۔ کون سی وجود میں آئی؟ کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ ایک زمانے تک یہ جنگ چلتی رہی حکومت اور کلیسا کی، لیکن جب یہ جنگ ختم ہوئی تو یہ بات طے پائی کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، بلکہ مذہب ایک پرسنل میٹر کی طرح لے لیا جائے۔ ذاتی مسئلہ اور مذہبی مسئلہ یہ دونوں الگ الگ ہوں، ہر شہری کو اپنے طور پر آزادانہ عمل کرنے کی اجازت ہو۔ یہ ایک تصور آیا۔ اس تصور سے لادینیت وجود میں آئی، اس لیے کہ حکومت کی گرفت مضبوط نہیں رہی اور مذہبی اعتبار سے حکومت نے اپنی لگام چھوڑ دی، اس لیے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں رہا۔ یہ تو ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا، ایک نقصان تھا جو حکومت کے غیر مذہبی یا لا دینی ہونے سے نتیجے میں آیا۔ لیکن ایک پوزیٹیو پہلو بھی سامنے آیا کہ یورپ اور مغرب میں مذہب کی بنیاد پر جو ظلم اور تشدد ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر مذہبی اقلیتیں وجود میں آئیں، اس لیے کہ مذہب کی بنیاد پر
حکومت کی طرف سے اور حکومت کے حکام اور اس کے نمائندوں کی طرف سے جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، العقلاء تکفیہم الاشارہ، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب یورپ نے اپنی مملکتی اور حکومتی سطح پر کسی مذہب کے روادار ہونے کا انکار کر دیا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مذہب کے نام پر ظلم و تشدد کا خاتمہ ہو گیا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے دیکھا اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں تقریباً 50% مسلمان غیر مسلم ممالک میں آباد ہیں۔ یہ ایک تجزیہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ 50% مسلمان غیر مسلم ممالک میں ہیں اور اقلیتی طور پر رہ رہے ہیں۔ تو یہ موضوع 50% کنٹریز کے لوگوں کے کام کا ہے کہ مسلم اقلیتی ممالک کا رخ کیا ہوگا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کے ہر خطے میں اس وقت مسلمان اقلیت کی حیثیت سے موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مسلم اقلیت میں آ گئے؟ شاندار بات ہے، توجہ سے سنیں گے۔ میں نے اس کا عنوان دیا ہے مسلم اقلیتوں کی کثرت کے اسباب۔ نمبر 1، عالم اسلام پر جب مغربی استعماری طاقتوں نے قبضہ جما لیا تو بہت سے مسلمانوں کو مزدوروں اور نوکروں کی حیثیت مسلمانوں کو مغربی ممالک میں منتقل ہونے کی ترغیب دی گئی۔ اس کو ذرا خوب توجہ سے سنیں۔ میں عرض کیا کرنے جا رہا ہوں کہ مسلم اقلیتوں کی کثرت کے اسباب کیا ہیں۔ دوسری وجہ اور سبب ہے کہ مسلم ریاستوں میں اپنی پسند کی حکومت قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو مغربی ممالک میں منتقل ہونے کی ترغیب دی گئی، جیسے فلسطین اور بوسنیا سے بڑی تعداد میں مسلمان مغربی ملکوں میں پناہ گزین ہوئے۔ ہمارے علماء کرام کو فراست ایمانیہ کے ساتھ رہنا چاہیے کہ یہ جو مغربی ممالک بآسانی ہمارے مسلمانوں کو ویزائیں دے دے کر اپنے یہاں بلا لیتے ہیں، اس کے پیچھے ایک راز یہ ہے تاکہ ان کی پسند کی حکومت وہ آپ کو اس فقرے میں نظر آئے گا۔ مجھے محاضرہ بحیثیت محاضرہ پیش کرنا ہے، اس لیے میں تقریر کا رخ اختیار نہیں کر پا رہا ہوں۔ سبب نمبر 3، جمہوری حکومتوں میں حقوق انسانی سے محرومی اور سیاسی جبر و تشدد کے باعث کئی مسلمان یورپ اور امریکہ منتقل ہو گئے، کما نرا و نشاہد فی زماننا ھذا مرۃ بعد مرہ۔ کل یوم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوری حکومت ہے لیکن حقوق انسانی سے محرومی اور سیاسی جبر و تشدد کے باعث کئی مسلمان یورپ اور امریکہ میں منتقل ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اس ملک میں مسلم اقلیت میں ہو جائیں گے۔ چوتھا سبب، یورپ میں صنعتی ترقی کی وجہ سے کارکنوں اور مزدوروں کی ضرورت بڑھ گئی، اور چونکہ مغرب نے عالم اسلام پر جدید ٹیکنالوجی کا راستہ بند کر رکھا تھا، اس لیے کسب معاش کی غرض سے ایشیائی ممالک سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے مغرب کا رخ اختیار کر لیا۔ نمبر 5، چند دہائیوں سے وللہ الحمد مسلمان دعوتی نقطۂ نظر سے بھی یورپ منتقل ہو گئے۔ جعلنا اللہ وإیاکم من ہؤلاء۔ ہندوستان کی نوعیت ساری دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی، یہاں مسلمان مقامی اور نسلی طور پر آباد ہیں، پھر بھی وہ اقلیت میں ہیں۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، لیکن ہم اس کا ذرا انالیسس کریں گے۔ کلیسا اور حکومت کی جنگ بندی کے بعد سے عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کثیر مذہبی معاشرے کا بانی مغرب ہے۔
کہ بھئی ڈیفرنٹ کائنڈس آف ریلیجین اور ڈیفرنٹ کائنڈس آف اور اس کی کوالٹی کے جو کمیونٹیز ہیں اس کا بانی مغرب ہے. حالانکہ بغور دیکھا جائے، خوب توجہ دیں گے، کثیر مذہبی معاشرے کا بانی اسلام ہے. سب سے پہلے اس کی بنیاد اور توسع یہ اسلام نے پیش کیا. وہ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت سے پہلے یہ خواہش کی تھی کہ مکہ والے اگر اسلام قبول نہ بھی کرے تو کم از کم مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کی اجازت دے دی جائے تو ہم بھی رہیں گے مکہ میں، وہ بھی رہیں گے. یہ کثیر مذہبی ایک زبردست معاشرہ ہو سکتا تھا. قرآن کریم کی آیت نے اسی کا تو حکم دیا کہ لکم دینکم ولی دین، ایک فارمولہ پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں حبشہ کی طرف ہجرت کا واقعہ پیش آیا. حبشہ میں عیسائی حکومت تھی لیکن اس نے مسلمانوں کو مذہبی آزادی فراہم کی اور مسلمان بھلے اقلیت میں لیکن وہاں اطمینان کے ساتھ رہے. میثاق مدینہ کو ہمارے فضلاء جانتے ہیں، وہ بھی کثیر مذہبی معاشرے کی ایک نظیر ہے. حضور نے ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ کرایا جس کا حاصل یہ تھا کہ مدینہ میں رہنے والے تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہوگی. تاریخ میں جتنی بھی مسلم حکومتیں وجود میں آئی ہیں ان کے ماتحت مختلف مذاہب کے ماننے والے امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے. شام سے لے کر اسپین تک ہر جگہ عیسائیوں کو باوجود مسلم حکومتوں کے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی تھی. خود ہندوستان میں آئیے، ہندوستان میں 700 سال تک یعنی ہجرت کے بعد کے نصف حصے تک مسلمانوں نے زبردست حکومت کی، لیکن ہندو برادران کو ان کے حقوق بالخصوص ان کی مذہبی آزادی کا پورا خیال رکھ کر انہیں اس کی اجازت دے دی گئی. لہذا یہ کہنا کہ کثیر مذہبی معاشرے کا بانی مغرب ہے یہ سراسر غلط ہے. اب آئیے مسلم اقلیتی ممالک میں غیر مسلموں سے روابط کے 3 بنیادی اصول. اصل پوائنٹ پر ہم آ رہے ہیں کہ مسلم اقلیتی ممالک میں غیر مسلموں سے ہم کانٹیکٹس، ریلیشن یہ کیسے رکھ سکتے ہیں. اس کے 3 اصول پہلے سن لیجئے. انسانی وحدت، نمبر 2 وطنی اخوت، اور نمبر 3 مذہبی تشخصات کی حفاظت. سمجھا رہا ہوں. انسانی وحدت اس کو سمجھیے، اسلام کا بنیادی عقیدہ وحدت الہ ہے. وحدت الہ یہ اسلام کی بنیادی فکر ہے. اسی وحدت الہ سے دوسرا تصور وحدت انسانیت کا نکلتا ہے. جب الہ پوری دنیا کا ایک تو ساری انسانیت بھی ایک ہوگی. کیا زبردست حضور نے اپنے خطبے میں اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ان اباکم واحد و ان ربکم واحد کلکم من آدم و آدم من تراب. قرآن مجید میں اس تصور کو واضح انداز میں پیش کیا. کون سے تصور کو؟ انسانی وحدت کے تصور کو. اور یہ انسانی وحدت کا تصور وحدت الہ سے وجود میں آتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور سورہ انعام میں فرمایا وہو الذی انشأکم من نفس واحدہ. اسلام آنے سے پہلے مختلف مذاہب نے نسلوں کو، خاندانوں کو زبردست برتری اور کہتری اس کا معیار بنایا تھا. ہندو مذہب میں ذات پات کے نام سماجی تفریق کی بہت بری صورتحال تھی. آپ نے سنا ہوگا کہ برہمن کو خدا کے مقربین میں شمار کیا جاتا تھا اور شودر کو نیچی ذات سمجھا جاتا تھا کہ ان کے کانوں کو وید کے سننے کی بھی اجازت نہیں تھی، شودر قسم کے لوگوں کو. اسلام نے اس امتیازی سلوک کو ختم کر دیا اور یہ بتلایا کہ خاندان اور ذات پات تو صرف تعارف کے لیے ہے، وہ برتری اور کہتری کے لیے نہیں ہے. صاف اعلان ہے سورہ حجرات کا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. کیوں؟ لِتَتَعَالَوْا نہیں بلکہ لِتَعَارَفُوا. اور آگے معیار بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
اسلام نے یہ بھی صاف اعلان کر دیا، یہ پوائنٹ ذرا اپنے ذہن میں بٹھائیں گے کہ عزت و مرتبت کا معیار یہ اکتسابی چیزیں ہیں، فطری وہابی اور پیدا کردہ چیزیں عزت اور مرتبت کا معیار نہیں ہیں، بلکہ معیاری یہ چیزیں ہیں، اکتسابی چیزیں ہیں، ان کے حاصل کرنے میں انسان کی محنت اور اس کے اختیارات کو دخل ہوتا ہے۔ دوسرا ہے وحدت انسانیت اخوت کا سبب ہے۔ جو پہلا نظریہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ وحدت انسانیت ہوگی تو آپس میں بھائی چارگی پیدا ہوگی، اس تصور سے ایک عالمگیر اخوت اور بھائی چارہ وجود میں آتا ہے۔ سارے انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم سب ایک اخوت کے سایہ تلے جمع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب بنی آدم میں مسلم غیر مسلم دونوں آ جاتے ہیں، لقد خلقنا الانسان میں سارے انسان آ جاتے ہیں۔ یہ عزت اور احترام تمام انسانوں سے متعلق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو واضح فرمایا۔ آپ حضرات حدیث شریف میں پڑھ چکے، کس کو؟ وحدت انسانیت کو، اخوت کا سبب حضور نے پریکٹیکلی طور پر فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے ایک جنازہ جا رہا تھا، یہودی کا جنازہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر تشریف فرما تھے، حضور کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول انہا جنازۃ یہودی، تو حضور نے جواب مرحمت فرمایا اولیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ دیکھیے یہ وحدت انسانیت، اس کی وجہ سے اخوت آئی۔ اسلام سے پہلے جنگوں کا یہ حال تھا کہ لوگ مقتولین کے اعضاء کاٹ دیتے تھے، تراش لیتے تھے اور پھر ان کا ہار پہنتے تھے، اس طرح اپنے انتقام کے جذبات کی آگ کو بجھاتے تھے۔ اسلام نے حتی الامکان اس سے بچنے کا حکم دیا، بلکہ فرمایا اگر جنگ کی نوبت آ بھی جائے تو اسلام نے جنگ کے مہذب قوانین مقرر کیے اور مسلح کرنے سے منع فرما دیا۔ دوسری چیز ہے وطنی اخوت، یہ خاص طور پر ہمیں سننا چاہیے۔ انسان کو دنیا میں جینے اور زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیشہ غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو یہ غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے، اور بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی پیدائش بھی تو مٹی سے ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں منہا خلقناکم، اور ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جس زمین سے آدمی کا خمیر اٹھا ہے، جہاں وہ پیدا ہو اور زندگی بسر کر رہا ہو، اس سے انسان کو فطری طور پر لگاؤ ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ انسان کی پیدائشی سرزمین اس کی دودھ پلانے والی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اور مشہور حکیمانہ جملہ ہے، معاف کریں وہ حدیث شریف نہیں ہے، کہ حب الوطن من الایمان، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ جس جگہ اور جس مٹی سے وہ پیدا ہوا اور جس مٹی سے وہ اپنی غذا حاصل کر رہا ہے، اس سے اس کی محبت کا ہونا یہ فطری معاملہ ہے۔ اس کو آپ دیکھیے، حضور مکہ سے باوجود خطرناک ظلم و ستم کا نشانہ بن کر ہجرت کر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وطن کی محبت اس سے نمایاں ہو رہی ہے کہ اے مکہ تو خدا کا شہر ہے، تو مجھے بہت محبوب ہے، کاش کہ تیرے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھ کو نہ چھوڑتا۔ بخاری شریف کے شروع کے صفحات پر ایک روایت آتی ہے کہ جب حضور کو یہ بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا، ورقہ ابن نوفل نے، کہ آپ کو آپ کی قوم نکالے گی، تو حضور نے استعجاب ہی نہیں بلکہ اپنے تئیں استبعاد کے انداز میں فرمایا تھا کہ کیا وہ مجھے نکالیں گے یہاں سے؟ حضور کو اپنے وطن سے نکلنا پسند نہیں تھا۔ جب حضور نے مدینہ منورہ کو وطن بنا لیا تو اب مدینہ کے لیے بھی حضور دعا فرمانے لگے۔ دیکھو وطن سے کیسی محبت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اے اللہ ہمارے اندر مدینے کی اتنی محبت پیدا کر دے جتنی تو نے مکہ کی محبت پیدا کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے مدینے کی آب و ہوا کو تو درست فرما دے اور ہمارے لیے مدینے کے صاع اور مدینے کے کیل اور وزن میں برکت عطا فرما
اور مدینہ کے بخار کو جحفہ مقام کی طرف منتقل فرما۔ اس حدیث پر اب ذرا ہم سوچتے ہیں کیا بات نکلتی ہے، بہت قیمتی بات ہے، ہمیں اپنے برادران وطن تک یہ بات اس حدیث کی روشنی میں پہنچانی پڑے گی، اور خود اپنے متشدد مسلمانوں تک کہ جو بیچارے مبنی بر جہل تشدد اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ملک کی اقتصادی ترقی اور آب و ہوا کی درستگی اور صحت و عافیت کی بحالی کی شدید رغبت حضور نے ظاہر فرمائی۔ نہیں فرمایا کہ مدینہ کی بخار کو جحفہ منتقل فرما، مدینہ کے صاع میں برکت نازل فرما؟ تو آپ دیکھیے بخار سے آب و ہوا کی تبدیلی اور صاع کے اندر برکت، اس سے اقتصادی ترقی کی طرف اشارہ ہے۔ وطن سے محبت کرنا اور وطن مالوف کی طرف رغبت، یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہر مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے۔ وطن سے محبت اگر شرعی حدود میں ہو، ظلم اور تعصب اس کا باعث نہ بنتا ہو، تو وطن کی محبت مذموم نہیں بلکہ محمود اور مستحسن ہے۔ اور جب وطن سے محبت ہوگی تو ظاہر ہے کہ اہل وطن سے بھی محبت ہوگی، اور اہل وطن میں چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس لیے جس طرح ایک دائرہ مسلمانوں کی باہمی اخوت کا ہے، اسی طرح ایک دائرہ ہم وطنوں کی اخوت کا بھی ہے۔ اب یہاں ذرا ہمارے فضلاء کا ذہن تھوڑا سا میں اپنی طرف مبذول خاص طور پر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک زمانے تک ہمارا بھی یہ تصور تھا کہ اخوت کا رشتہ سوائے مسلمانوں کے دوسری قوموں کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا ہے، دوسری کسی قوم کو اخوت کے رتبے سے نوازا نہیں جا سکتا، کسی بھی دوسری شخصیت کو ہم اخوت کا مقام نہیں دے سکتے۔ لیکن آخری 2-4 سال سے سورہ شعراء زیر تدریس آئی، پڑھنے کے زمانے میں پڑھی تھی، پڑھانے کے زمانے میں دیکھی تھی، لیکن جب ذمہ دارانہ مطالعہ اس کا ہوا، اور سورہ شعراء میں ہمارے اکثر فضلاء جانتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت عاد اور کذب اصحاب، اس میں آپ دیکھیے اس کے بعد کا فوراً جملہ اور ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا، اذ قال لهم اخوهم نوح وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اذ قال لهم اخوهم لوط۔ حالانکہ وقت کے پیغمبر اور اس وقت کی قوموں میں مذہبی تباین تھا، مذہبی تباین کے باوجود اخوہم کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ سورہ اعراف میں بھی آیا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اور اب تو بہت زیادہ محظوظ ہوں گے آپ، حضرت شعیب علیہ السلام کے باب میں ہم نے بہت غور کیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بلاغت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نوبتم بعد نوبتن، 2 قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن ایک قوم کی طرف جب بھیجے گئے تو قرآن کریم کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ مدین نامی شہر کے باشندوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق ان کے ساتھ وطنی تعلق تھا، لیکن حضرت شعیب کو اس کے بعد ایکا کی طرف بھیجا گیا تو وہاں قرآن کریم کی بلاغت پر سر دھنتے رہ جائیں گے۔ فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب، اذ قال لهم اخوهم شعیب نہیں آیا، لیکن جب مدین کا تذکرہ آیا تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح تمام عالم کے انسانوں کے مابین اخوت کا رشتہ ہے، اسی طرح ایک وطن میں رہنے والوں کے درمیان میں بھی اخوت کا رشتہ ہوتا ہے، جو تمام باشندوں کو بھائی بھائی قرار دیتا ہے، اگرچہ ان کے درمیان مذاہب کا اختلاف اور افتراق کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے اکابر علماء کرام برادران وطن کے لفظ سے ہی تعبیر فرماتے ہیں۔
اسلامی تشخصات کی حفاظت، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم یک طرفہ بات کر رہے ہیں، اس لیے ذرا بات مکمل سنیں گے۔ رشتہ چاہے عالمی اخوت کا ہو یا وطنی اخوت کا، حتیٰ کہ خونی رشتہ بھی ہو، لیکن سارے رشتوں پر دین کی محبت مقدم ہوگی۔ قرآن کریم صاف کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ کثیر مذہبی معاشرے میں رہتے ہوئے بھی اپنی شناخت کو باقی رکھنا اور برادران وطن کے ساتھ اپنی پہچان کو مخلوط ہو کر گم نہ کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے حضور نے دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اس کو خاص سنیں گے تاکہ ہمیں اپنی قوم کو بھی سمجھانے میں مدد ملے۔ تشبہ کیا ہے؟ یہ جو حضور نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت میں، لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تتشبہوا بالیہود ولا النصارى۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں تشبہ اور مماثلت اس کے 4 اسٹیپس ہیں۔ کس قسم کا تشبہ ممنوع ہے اور کون سا تشبہ یہ غیر ممنوع ہے۔ نمبر 1 تشبہ، مذہبی شعائر میں مشابہت اختیار کرنا، یہ تو کفر ہے، یہ کفر ہے۔ بلکہ فتاوی حنفیہ میں تو لکھا ہے کہ وَلَوْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنسُوَةَ الْمَجُوسِ كَفَرَ، کہ اگر کسی نے اپنے سر پر مجوسیوں کی ٹوپی رکھ لی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ نمبر 2 تشبہ کا اسٹیپ نمبر 2، غیر مسلم مذہبی تہواروں میں شرکت، اگرچہ اس کا مقصد ان کی دلداری ہو، رواداری ہو اور ان کے معتقدات اور افعال پر رضامندی کے ساتھ ہو، تب تو پھر یہ کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ انما الرضا بالکفر مستحسنا کفر، کہ کفر کے اوپر رضامندی کا اظہار کرنا اچھا سمجھتے ہوئے تو یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 3 تہذیبی تشبہ، ہاں یہ خاص ہے، کلچر والا تشبہ، غیر مسلموں کے ساتھ ایسی وضاقتہ اختیار کرنا یا ایسا لباس پہننا جو کسی خاص قوم کی شناخت بن گیا ہو اور اس کا مذہب سے تعلق نہ ہو۔ دیکھو اس کو خاص سمجھو، فضلاء کرام اس کو خاص سمجھو۔ اگر کافروں کا کوئی ایسا معاملہ ہو جو کلچرلی ہو، جو تہذیبی ہو، لیکن اس کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہ ہو، تو کافروں کی اس قسم کی مشابہت کفر تو نہیں بنتی، لیکن مکروہ تحریمی ضروری ہے۔ لیکن تشبہ کی یہ صورت بدلتی رہتی ہے۔ اگر کسی وقت وہ خاص جماعت کی شناخت کی حیثیت سے باقی نہ رہے تو پھر اس کو اختیار کرنا یہ مکروہ تحریمی بھی نہیں رہے گا۔ جیسے کوٹ پتلون پہننا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت نے اس کے کفر تک کا فتویٰ دیا تھا، اس لیے کہ وہ انگریز کی شناخت تھا، لیکن اب وہ ان کی شناخت نہ رہا، لہذا اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 4، یہ نمبر 3 میں ٹائی وغیرہ کا حکم بھی آ جاتا ہے، اس کو آپ آٹومیٹیکلی نکالتے رہیے۔ جو ملبوسات اور تقریبات کسی خاص مذہب یا جماعت کی پہچان نہ ہو، ان کے اختیار کرنے اور ان تقریبات میں شرکت کرنے کی گنجائش ہے۔ شریعت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب و کتاب کے نظام میں روم اور ایران کے طریقوں سے استفادہ فرمایا ہے، اور بہت بڑی دلیل جو ہم اپنے طلباء کو پیش کرتے رہتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کردہ طریقہ جو ایران کا تھا، جو اس وقت مجوس اور آتش پرست تھے، لیکن اختیار فرمایا۔ پتہ چلا کہ غیر مسلموں کے کوئی ایسی ٹیکنالوجی کے اسباب اور ان کے طریقے جس سے ان کی کوئی مذہبی شناخت کا تعلق نہ ہو، اس کو اختیار کرنے میں کراہت بھی نہیں ہے،
سوچے جائے کہ کفر ہو۔ تشبہ سے روکنا یہ تنگ نظری نہیں ہے۔ ایک سوال کا جواب میں دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تشبہ سے روکتے ہیں تو اس کو تشدد نہ کہا جائے، اس کو تنگ نظری نہ کہا جائے۔ زوردار دلیل دے رہے ہیں۔ شناخت، سمبول، یہ ایک فطری عمل ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کا اپنا ایک سمبول ہوتا ہے۔ جیسے میں اس وقت بطور لطیفے کے حیدرآباد کے علاقے میں ہوں تو حیدرآبادیوں نے مجھے اپنا سمبول پہننے پر مجبور کر دیا۔ 8 گھنٹے میں فوری طور پر شیروانی آنن فانن سلوائی باقاعدہ، اور کہا کہ جب آپ ہمارے علاقے میں ہیں تو آپ کو یہ پہننا پڑے گا۔ ہم نے پہن لی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم حیدرآبادی بن گئے۔ تو شناخت ایک فطری عمل ہے۔ ہر ملک، ہر قوم اپنی شناخت کو الگ رکھنا چاہتی ہے، اپنے تمدن کی حفاظت کرتی ہے۔ فضلائے کرام، ہر ملک کا جھنڈا بھی الگ الگ ہے، ہر اسکول کا اپنا یونیفارم الگ الگ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے مختلف محکموں کے یونیفارم الگ الگ ہوتے ہیں، پولیس کے خود کے گریڈ کے اعتبار سے ان کے یونیفارم الگ الگ ہیں۔ یہ سب شناخت سے متعلق ہے۔ لہذا اپنی شناخت کی حفاظت کوئی مذموم عمل نہیں ہے۔ تو ٹوپی، کرتا پائجامہ پہننا، مسجدوں پر میناریں لگانا اور مسلمانوں کا اپنی مذہبی شناخت کو باقی رکھنا، برادران وطن کو سمجھائیے کہ یہ کوئی تشدد کی بنیاد پر نہیں ہے، اور ان کو ان دلیلوں سے سمجھائیے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہر ملک کو اپنی شناخت الگ قائم کرنے کا مکمل اختیار ہے اور وہ فطری چیز ہے۔ اب ایک نیا عنوان ہے، غیر مسلموں کے ساتھ باہمی روابط اور تعلقات کے حدود و قیود کیا ہیں؟ اس وقت دنیا کے تمام ممالک، چاہے وہ مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ان ممالک میں رہتے بستے ہیں، تقریباً ممالک میں، اور ان سب ممالک کے سٹیزنز اور رہنے والوں میں سماجی، کاروباری، سیاسی ہر قسم کے تعلقات پائے جاتے ہیں۔ اسلام ان کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور کس حد تک ان کی اجازت دیتا ہے، اس سے ہر مسلمان کو واقف کرانا ضروری ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اسلام ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ کن روابط اور کن اعمال کی، کن حدود و قیود کے ساتھ اجازت دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرعوبیت کا شکار ہو کر یا بیجا محبت میں گرفتار ہو کر شرعی اور غیر شرعی ہر طرح کے تعلقات ہم قائم کر لیں اور نیکی برباد، گناہ لازم اس کا مصداق بن جائیں۔ میں نے 3 اصول آپ کو سنائے، اللہ کرے یاد ہو۔ وحدت انسانی یاد ہوگا، وطنی اخوت ابھی گزرا، اور مذہبی شناخت کی حفاظت ابھی گزرا۔ اس کی روشنی میں مسلمان اقلیت کے غیر مسلموں سے تعلقات کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ان تعلقات کو 4 درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہت پوائنٹ کا ہے یہ، ہمارے اس مضمون کا لب لباب ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات 4 قسم کے اس کو رکھ کر اس میں جائز و ناجائز کا کیا معاملہ ہے وہ سنائیں گے۔ نمبر 1، موالات، قلبی موالات، دلی محبت اور قلب کا رجحان۔ یہ تعلق تو صرف ہم عقیدہ یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہی جائز ہے۔ کفار و مشرکین سے رازدارانہ تعلق، قلبی محبت اتنی کہ ان کا احترام لازم آئے اور ان کے احترام کی بنیاد پر کفر کا احترام لازم آئے۔ ایک قاعدہ بڑا اچھا سناتا ہوں، موصوف کا احترام اس کی صفت ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے، لہذا ان کا اتنا اکرام کہ ان سے رازدارانہ تعلقات اور قلبی لگاؤ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، لا ترکنوا میں اس کا جواب ہے۔ قرآن مجید کی ایسی آیات
اور احادیث طیبہ جن میں کفر و شرک اختیار کرنے والوں سے کسی بھی طرح دوستی رکھنے اور ان سے کوئی سمجھوتا کرنے سے منع کیا گیا، اس سے مراد موالات ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مطلقاً نہیں۔ بہت سے سطحی علم رکھنے والے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء کا لفظ سمجھے بغیر مطلقاً تعلقات قائم کرنے کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ وہ حقیقت میں ولایت کی حقیقت سے ولی یعنی بمعنی اقرب نہیں ہے، کافی دور ہے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى شرکاء، بلکہ فرمایا اولیاء۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ تو ولایت کا تعلق اور موالات کا تعلق سوائے مسلمانوں کے جائز نہیں ہے۔ دوسرا تعلق مواسات، مطلب ہمدردی، خیر خواہی اور نفع رسانی۔ ایسے غیر مسلم جو برسر پیکار اور مسلمانوں سے جنگ کے در پہ نہیں ہیں، وہ ہمدردی اور خیر خواہی کے مستحق ہیں، بلکہ اس سے فائدہ ہوگا، وہ اسلام سے قریب ہوں گے، مسلمانوں کے حسن اخلاق سے متاثر ہوں گے، باہمی فاصلہ کم ہوگا۔ میں نے جو مرکز بنایا ہے اس مقالے کا ایک آیت کو، اس میں یہی فرمایا گیا کہ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ۔ لا ينہاکم اللہ کا تعلق اب ہے کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ ایک آیت میں نہیں فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، باقی نیتوں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ آیت کو تھوڑا رک رک کر پڑھیے تو ذہن کھلے گا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، باقی ان کے اندرونی کیا ارادے ہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے دور ہو جائیں، اور وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ تو مواسات اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمدردی اور غمخواری اس میں ذرہ برابر مضائقہ نہیں ہے۔ نمبر 3 مدارات۔ اس کا معنی کیا ہے مدارات کا؟ ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ، یہ بھی تمام قسم کے غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، بشرطے کہ ان کو دینی نفع پہنچانا ہو، یا وہ اپنے مہمان ہو، یا ان کے شر اور ضرر رسانی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین سورہ نساء میں ہے، لیکن سورہ آل عمران میں آیا لا یتخذ المؤمنون الکافرین، اس میں ایک استثناء آیا الا ان تتقوا منہم تقاہ، یا ان کے ضرر سے بچنا یہ مقصود ہو تو ان سے مدارات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کافروں سے مدارات کریں گے جبکہ ہمیں اپنا بچاؤ کرنا ہو، اور مدارات میں بھی صورت موالات کی ہوتی ہے، اس لیے اس کو موالات سے مستثنیٰ کر دیا۔ یعنی یہ نحوی اعتبار سے پیدا شدہ ایک سوال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ استثناء متصل قرار دینے ہی کی پوری کوشش ہوتی ہے جب تک کہ کوئی اور شکل نہ ہو۔ تو چونکہ یہ جو آپس کا تعلق ہے مدارات کا، اس میں صورت موالات کی ہے، اس لیے الا ان تتقوا منہم تقاتن کا استثناء موالات سے کیا گیا ہے۔ چوتھا اسٹیپ اور چوتھا درجہ میں دہرا رہا ہوں، پہلے تھا موالات، دوسرا مواسات، تیسرا تھا مدارات، اور اب چوتھا خاص طور پر ہے معاملات۔ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کے حدود و قیود کیا ہے؟ یعنی ان سے تجارت کرنا، ان کے یہاں ملازمت پر رہنا یا انہیں اپنے یہاں ملازمت پر رکھنا، صنعت اور حرفت کے تعلقات ان کے ساتھ رکھنا، اس کے سلسلے میں بھی ہمارا فقہ یہ کہتا ہے تمام غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات جائز ہیں، بجوز ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کا تعامل اس پر شاہد ہے۔ فقہا نے کفار اہل حرب کے ساتھ اسلحہ فروخت کرنے کو ممنوع قرار دیا،
لیکن کفار کے ساتھ اہل حرب کی قید کیوں لگائی؟ باقی تجارت وغیرہ کی اجازت ہے، ان کو اپنے یہاں ملازم رکھنا یا خود ان کے کارخانوں میں ملازم ہونا یہ سب جائز ہے۔ اس کی ایک مثال سنیے، حضور رحمت للعالمین تھے، آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ جس قسم کی ہمدردی، احسان، خوش خلقی پیش فرمائی اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک واقعہ ہے، مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، اتنا قحط کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ اس وقت ابھی دارالاسلام بنا نہیں تھا، مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان شدید جنگ کا دور تھا، کافی اختلاف، گرما گرمی کا زمانہ تھا، لیکن حضور نے اس زمانے میں 500 دینار مکہ والوں کے پاس بھیجے۔ اس زمانے میں 500 دینار بھیجے، حالانکہ اس وقت خود مدینہ کے مسلمانوں کو فاقے پیش آ رہے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ میں یہ واقعہ بھی داخل ہے۔ لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور یہ سب دشمن حضور کے قبضے میں آئے تو آپ نے ان سے انتقام نہیں لیا اور نہ کوئی احسان جتایا، بلکہ آپ نے یہ فرما کر آزاد کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں صرف معافی ہی دی جاتی ہے، تمہارے پچھلے مظالم اور تکالیف پر ہم ملامت تک نہیں کرتے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا، غیر مسلم جنگی قیدی ہاتھ میں آئے تو ان کے ساتھ وہ سلوک ہوا جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی کوئی شخص کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی لوگوں نے کافی ایذائیں پہنچائی تھیں، لیکن حضور کا ہاتھ انتقام کے لیے کبھی نہیں اٹھا، حضور نے کبھی ان کے لیے بددعا نہیں فرمائی۔ تیسری مثال، بنو ثقیف جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک ڈیلیگیشن اور وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، اور مسجد نبوی جو مسلمانوں کے لیے ساری عزتوں کا مقام تھا۔ چوتھی مثال، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غیر مسلم محتاج ذمیوں کو مسلمانوں کی طرح بیت المال سے وظیفے مقرر فرمائے۔ غیر مسلم تھے، محتاج تھے، لیکن ذمی تھے، وہ برسرے پیکار نہیں تھے، تو مسلمانوں کے لیے جو وظیفے تھے ایسے وظیفے ان کے لیے بھی مقرر فرمائے۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کے معاملات اس قسم کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ معارف القرآن ادریسی کو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 تا صفحہ نمبر 52 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الفاظ دیگر، اب میں ذرا سا تعبیرات کو بدل کر، لیکن تکرار محض نہیں ہے، اور کھولنے جا رہا ہوں کہ یہ جو 4 قسم کے تعلقات ہیں نا، ان کو 4 حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ سماجی تعلقات، معاشی تعلقات، سیاسی تعلقات اور مذہبی تعلقات۔ ونس اگین آئی ریپیٹ، سماجی تعلقات، معاشی تعلقات، سیاسی تعلقات اور مذہبی تعلقات۔ کمیونٹی ریلیشن شپ، کمیونٹی کے ریلیشن شپ، معاشی تعلقات، فائنینشیلی تعلقات، اور پولیٹیکلی ریلیشن شپ اور ریلیجیسلی ریلیشن شپ۔ بہت دھیان سے سنیں، بہت کام کی بات ہے۔ سماجی تعلقات غیر مسلم لوگوں کے ساتھ اقلیت کے کیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے پہلے تو یہی ایک آیت ہے، اس لیے کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم کا تعلق سماجی تعلقات سے ہے۔ اور ایک بات سن لو بڑی پتے کی، کسی بھی قوم کا ہدایت پر آنا اور دین حق کو قبول کرنا یہ توفیق خداوندی پر منحصر ہے، لیکن کسی قوم کے ہدایت پر نہ آنے سے، کسی گروہ سے لا تعلق ہو جانا اور حسن سلوک سے رک جانا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک آیت کتنی پیاری ہے اس سلسلے میں کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس کا پس منظر آپ جانتے ہیں، شان نزول، کہ بعض انصار کی بنو قریظہ اور بنو نذیر سے رشتہ داری تھی، انصار ان پر صدقہ نہیں کرتے تھے اس لیے کہ یہ لوگ ہدایت پر نہیں آتے تھے۔
جب ضرورت مند ہوں گے تو آٹومیٹیکلی اسلام قبول کریں گے. یہ انصار کی نیت تھی. منع کر دیا گیا کہ لیس علیک ھداھم، کہ ان لوگوں کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، لہذا آپ ان کے ساتھ ان کے ایمان قبول نہ کرنے کو عذر بنا کر صدقہ اور خیر خیرات کا معاملہ بند نہ کریں. حضرت عمر نے ایک بوڑھے غیر مسلم کو بھیک مانگتے دیکھا. حضرت عمر نے نصب الرایہ، اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر نے غیر مسلم بوڑھے کو بھیک مانگتے دیکھا تو اس کو پوچھا تیرے بھیک مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جزیہ ادا کرنا ہے. کیا حضرت عمر نے فرمایا تیری جوانی میں تو ہم تجھ سے ٹیکس لیتے رہے، ہم نے تیری جوانی کو کھا لیا اور اب تیرے بڑھاپے کو بھی ہم کھا لیں گے، ہم تجھ سے جزیہ وصول نہیں کریں گے. یہ دیکھو سماجی تعلقات. اسی لیے فقہا کے یہاں قریب قریب اتفاق ہے کہ صدقات نافلہ غیر مسلموں کو دیے جا سکتے ہیں، بلکہ اگر عمومی مصیبت آن پڑے تو صدقات نافلہ غیر مسلموں کو دے کر ان کی تقریب کی بھی کوشش کرنی چاہیے. سماجی زندگی میں سب سے اہم مسئلہ امن و امان کا ہے، انسان کی جان و مال کے تحفظ کا ہے، عزت و آبرو کے بچانے کا ہے. اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ غیر مسلموں کی جان و مال کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا. دوسری دلیل لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. تو النفس میں غیر مسلم کا نفس بھی آ گیا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. وہاں نفسا مؤمنتن کی قید نہیں ہے. اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بے قصور غیر مسلم کو قتل کر دے تو مسلمان سے قصاص لیا جائے گا. پتہ چلا غیر مسلم کی جان اور غیر مسلم کا مال ہمارے لیے باعث حفاظت ہے. بخاری شریف کی ایک روایت میں تو عجیب بات آئی کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جس نے کسی ایگریمنٹ کیے ہوئے کافر کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی بو بھی نہیں پائے گا. مال اور املاک بھی ان کے قابل حفاظت ہیں. چنانچہ فرمایا نا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. غیر مسلم کا مال بھی اس میں داخل ہے. فتح خیبر کے موقع پر بعض مسلمان فوجیوں نے یہودیوں کے جانور ذبح کر ڈالے اور بعض یہودیوں کے پھل کھا لیے. حضور نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا تھا. بلکہ ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان چور کسی غیر مسلم کا مال چوری کرے تو اس مسلمان کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم کے ساتھ رواداری کتنی رکھی ہے. عزت و آبرو کا معاملہ اگر آتا ہے تو کافر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ بھی قرآن کریم کی ہدایت ہے. دلیل دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. قوم میں کوئی قید نہیں ہے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. حکم مطلق ہے، اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے. اور ان کے ساتھ کے حسن سلوک کے معاملے میں آیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. اب جار چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اسلامی شریعت اصل میں کبھی یہ نہیں چاہتی کہ بد اخلاقی اور نامناسب زبان استعمال کی جائے. کسی بھی معاملے میں نیرو مائنڈڈ ہو کر مسلمان رہے. اسلام نے مسلمانوں کو باہمی اخلاقیات کی جو تعلیم اور ہدایات دی ان کا راست مصداق اولین مصداق اگرچہ مسلمان ہو لیکن مصداق عمومی میں غیر مسلم بھی شامل اور داخل ہیں. جیسے میں نے ابھی حدیث شریف پیش کی کہ فلا یؤذی جارہ. پڑوسیوں سے متعلق تو اتنے احکام ہیں کہ جن میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کرائی.
بخاری شریف کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بکری ذبح کرائی اور اپنے غلام کو ہدایت دی کہ سب سے پہلے اس کا گوشت پڑوسی کو پہنچاؤ۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کا پڑوسی تو یہودی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہودی ہے تو کیا ہوا، انسان نہیں ہے؟ اور یہ کہہ کر عبداللہ ابن عمر نے حضور کا حوالہ دیا، استدلال فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے۔ کیا حوالہ دیا اور کیا تنگ نظروں کے سامنے اس طرح کے حوالے آنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حوالہ دیا کہ حضور نے فرمایا جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے حق میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دار بنا دیں گے۔ یہ استدلال پیش کیا، پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عمر نے غیر مسلم پڑوسی کو بھی اس میں شامل فرمایا۔ اسی لیے علامہ قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں ایک عبارت نقل فرمائی ہے کہ الوصاۃ بالجار مأمور بها مندوب الیہا مسلما کان او کافرا۔ اور آگے بھی لکھتے ہیں امام قرطبی کہ الاحادیث فی اکرام الجار جاءت مطلقتا غیر مقیدت حتی الکافر۔ قرطبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 881۔ غیر مسلموں کے ساتھ تحائف کے لین دین کا معاملہ کیا ہوگا، یہ بھی ہمارے موضوع میں شامل ہے۔ دیکھو سماجی زندگی میں تحفے اور ہدیوں کے لین دین کی بڑی اہمیت ہے، اس سے دوستی بڑھتی ہے، باہمی ڈسٹینس کم ہوتا ہے، فاصلے کم ہوتے ہیں، دلوں کی رنجش اور تکلیف دور ہوتی ہے۔ حضور نے اسی لیے تو فرمایا کہ تہادو تحابو، لیکن یہ حکم بھی عام ہے، اس سے غیر مسلم خارج نہیں ہیں، ان سے بھی ہدیوں کا تبادلہ کیا جانا چاہیے۔ دلیل ہے اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی شریف میں آئی جلد نمبر 5 میں جو اجزاء ہوئے ہیں، کیا دلیل ہے؟ ان کسرا اہدا لہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبیل وان الملوک اہدوا الیہ فقبیل منہم۔ حضور نے کفار بادشاہوں کے ہدیے بھی قبول فرمائے اور خود بھی ان کو ہدیے پیش فرمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جہاں تک غیر مسلموں کی دعوت قبول کرنے کا معاملہ ہے تو یہ بھی سنیے، سماج میں خوشگوار پیسفل محبت بھری زندگی گزارنے کے لیے مہمانوں کی آمد و رفت بھی ضروری ہے، دعوت طعام قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اسے قبول کرنا چاہیے، بلا وجہ اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز مقاصد کے لیے کھانا پینا مباح ہے، اس کے ساتھ پارٹی بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ جائز مقاصد کے لیے بیٹھ کر کھا پی بھی سکتے ہیں۔ وقت ضرورت شرعی حدود کا لحاظ کرتے ہوئے اسے دعوت بھی دے سکتے ہیں اور اس کی دعوت قبول بھی کر سکتے ہیں۔ دلیل اس کی غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ جہاں تک عیادت کا معاملہ ہے مزاج پرسی کا، تو ایک یہودی لڑکا جو حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، حضور نے اس کی عیادت کی۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِ لِأَنَّهُ نَوْعُ بِرٍّ فِي حَقِّهِمْ وَمَا نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، کہ یہودی اور نصرانی کی عیادت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کے حق میں ایک طرح کی بھلائی اور حسن سلوک ہے۔ اب ایک سوال بہت بڑا رہ جاتا ہے کہ غیر مسلموں کی مالی اعانت ہم کر سکتے ہیں کیا؟ ان کو مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں؟ رفاہی تنظیمیں غیر مسلموں کو چیریٹی کر سکتی ہیں؟ تو سنیے، ضرورت مندوں اور محتاجوں پر خرچ کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا، یہ موجب اجر و ثواب ہے، اس میں عقیدہ اور دین کا کوئی فرق نہیں ہے۔ محتاج شخص ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، مشرک ہو،
کتابی ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کرتا ہوں جس میں حضور نے فرمایا تصدقوا علی اہل الادیان، تصدقوا علی اہل الادیان، اس کا ترجمہ ہوگا تمام اہل مذاہب پر صدقہ اور خیرات کرو انسانیت کے احترام کے پیش نظر، اس لیے کہ بھوک اور پیاس ان کو بھی لگتی ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کی جانی چاہیے۔ وہ حدیث یہاں پیش نظر رہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ، کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اسی طرح غیر مسلم کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ بھی کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قوامین بالقسط، اس میں ایسا نہیں آیا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی آپ انصاف کا معاملہ کریں، بلکہ مجھے یاد آ رہی ہے سورہ مائدہ کی ایک آیت، اس میں تو صاف کہا گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر کسی قوم سے آپ کی جمتی نہیں ہے، اس سے آپ کا بغض ہے، تو یہ بغض آپ کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ آپ عدل و انصاف کی راہ سے بھٹک جائیں، بلکہ اعدلوا، اس کے ساتھ انصاف کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ فرمایا کہ مشتعل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہمارا شریعت کا معاملہ یہ سمجھاتا نہیں ہے۔ غیر مسلم کو دعا دینے کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں آیا مصنف عبد الرزاق میں کہ حضور نے ایک یہودی سے پینے کی کوئی چیز طلب کی، اس نے وہ پیش کی، حضور نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو حسین اور جمیل رکھے۔ دعا بھی کتنی محتاط ہے۔ لکھتے ہیں راوی کہ وہ یہودی اتنا خوبصورت رہا کہ مرتے وقت تک اس کے بال سفید نہیں ہوئے، اس کے بال ہمیشہ کالے ہی رہے، اس لیے کہ اس کو حسین و جمیل رہنے کی حضور نے دعا دی تھی۔ یہ حضرت انس کے حوالے سے روایت ہے۔ غیر مسلم کی تعزیت یہ بھی جائز ہے، یہ ایک سماجی تقاضا ہے، عین اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کے پاس ایک نصرانی آتا تھا اور آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حسن بصری تو تصوف کے امام تھے، لیکن انہوں نے حسن اخلاق کا کرشمہ بتایا اور اس کے بھائی سے جا کر تعزیت کی اور فرمایا کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب عطا کرے جو تمہارے ہم مذہب لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ الفاظ کتنے اچھے، اللہ تم کو تمہاری مصیبت کا وہ ثواب عطا کرے جو تمہارے ہم مذہب لوگوں کو عطا کرتا ہے، موت کو ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنائے اور وہ ایک خیر ہو جس کا ہم انتظار کریں، جو مصیبت آئی ہے اس پر صبر کا دامن مت چھوڑنا، یہ حضرت حسن بصری نے فرمایا۔ رفاہی اعمال اور خدمت خلق، اس کو سنیے، اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ خیر و بھلائی اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور امداد کریں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے۔ حدیث شریف میں کتنی بہترین بات فرمائی، خیر الناس من ينفع الناس، ایسا نہیں فرمایا کہ خیر المسلمین من ينفع المسلمین، بلکہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات و ارشادات نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، غربا، مساکین اور عام لوگوں کے دلوں میں خوشیاں بھریں۔ سیرت کو پڑھنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعثت سے قبل آپ خدمت خلق میں مشہور تھے، بعثت کے بعد خدمت خلق کے جذبے میں مزید اضافہ ہوا۔ حضرت ابو بکر کا ایک واقعہ ہے کہ وہ تلاش کر کر کے غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ حضرت عمر راتوں کو لباس بدل بدل کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی پانی فروخت کرنے والے یہودی سے کنواں خرید کر مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے وقف کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے مشہور واقعات ہیں۔ انصار کا مہاجرین کے لیے تعاون کرنا، یہ بھی سب ہمارے سامنے ہے۔ یہ تو ہوئے سماجی تعلقات۔ دوسرے خدا کرے کہ یاد ہو
معاشی تعلقات، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، جاگنے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ شاید 1% لوگ محو خواب ہیں اور وہ بھی اب جاگ گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ چاول کا خمار شاید رہا ہو، اور وہ بھی عرف کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس علاقے میں چاول کھا کر نہ کوئی موٹا ہوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اور ہمارے علاقوں میں چاول اور نیند لازم ملزوم ہے، اور کثیر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ موٹاپا کم کرنے کے لیے چاول سے گریز کرو، جبکہ جن علاقوں میں چاول صبح و شام تو کیا بلکہ خواب و یقظہ میں کھائے جاتے ہیں، ان کی باڈی کبھی اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ تو لیجئے سنیے، معاشی تعلقات، بہت زوردار بات۔ اسلام نے معاشی تعلقات میں بھی مسلم غیر مسلم کی کوئی حد بندی نہیں کی۔ نبوت کے بعد حضور نے ابو سفیان جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جبیر ابن مطعم جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ مزاربت کا معاملہ جاری رکھا۔ پتہ چلا معاشی تعلق برقرار رکھا۔ دوسری دلیل، فتح خیبر کے بعد حضور نے زمینیں یہودیوں کے پاس رہنے دی اور بٹائی کا معاملہ فرمایا۔ دیکھیے کافروں کے ساتھ معاشی تعلقات رکھے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے ایک یہودی کے یہاں خود مزدوری کی ہے۔ حضرت خباب کا واقعہ سورہ مریم کی ایک آیت کے شان نزول میں پڑھتے ہیں کہ لوہاری کا فن حضرت خباب جانتے تھے۔ عاص ابن وائل نامی مشرک کے یہاں انہوں نے مزدوری کی۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں حمص کا فائننشیل کمشنر ابن اسال نامی ایک عیسائی کو بنایا۔ معاشی تعلقات میں اضافہ خصوصاً غیر مسلم اکثریت کے ساتھ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے، اور تعلقات ہمیشہ دو طرفہ بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں۔ ذرا ہوش کے ناخن سنبھالو۔ کچھ لوگ سطحی مطالعے کی بنیاد پر یا اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس بات کا اعلان دیتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کی مصنوعات خریدنی نہیں چاہیے، اور ہماری مصنوعات ان تک پہنچانی نہیں چاہیے۔ تو لیجئے سنیے میں اس پر کیا تبصرہ کر رہا ہوں۔ اگر مسلمان غیر مسلم تاجروں اور کاروباریوں سے تعلقات رکھنے سے گریز کریں گے تو اکثریتی فرقے میں بھی تعصب کے جذبات پروان چڑھیں گے، اور نقصان مسلمان اقلیت کا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا ماحول پیدا نہ ہو۔ مشرکین مکہ نے تو مسلمانوں کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اہل مکہ کا بائیکاٹ کبھی بھی نہیں کیا۔ اسی طرح مدینہ میں یہودی قبائل کے اچھے خاصے بازار تھے، اور مسلمان بلا تفریق وہاں سے مال خریدتے تھے اور ان سے کاروباری تعلقات رکھتے تھے، اس لیے کہ فائنانس ہے، یہ اکانومی کو پروان چڑھانے کا معاملہ ہے۔ نمبر 3، پولیٹیکلی ریلیشنز۔ کیا ہم غیر مسلم تنظیموں میں سیاسی اعتبار سے داخل ہو سکتے ہیں، ضم ہو سکتے ہیں؟ یہ سلکتا ہوا ایک موضوع ہے، سلکتا ہوا لفظ بول رہا ہوں۔ تو سنیے، انسان جہاں رہتا ہے وہاں کے سیاسی حالات سے بے تعلق تو رہ سکتا نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اپنے دور حدیث شریف کے طلباء کو سنایا کرتا ہوں، خدا کرے کہ انہیں یاد ہو کہ جب کسریٰ کا انتقال ہو گیا تھا تو حضور نے 2-4 دن کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرمایا تھا کہ کسریٰ کی حکومت پر اب کون براجمان ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور بھی سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے، اور دنیا کے حالات سے حضور بھی مطلع ہونا چاہتے تھے، لہذا علماء کو خشک مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اخبار پڑھنا اور اس کا سروے کرنا اور سیاسی معاملات کو سمجھنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو سنیے آپ، سیاست سے بے تعلق کوئی انسان رہ نہیں سکتا۔ سیاست کے اتار چڑھاؤ کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر پڑتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان سیاسی تعلقات کی اجازت دی ہے۔ سیاست کا مقصد ملک میں قانون کی حکمرانی کو قائم اور مستحکم رکھنا ہے۔ حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کے وقت اگرچہ کوئی باضابطہ حکومت نہیں تھی،
لیکن قبائلی روایات کے مطابق حضور نے لوگوں سے سیاسی تعلقات قائم فرمائے۔ اس زمانے میں آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں، حلف الفضول نامی ایک تنظیم قائم ہوئی تھی۔ اس کا مقصد انصاف کو قائم کرنا، ظلم کو روکنا تھا۔ حضور نے اس تنظیم میں پوری سرگرمی کے ساتھ شرکت کی۔ نبوت سے پہلے کی بات ہے، لیکن نبوت کے بعد حضور نے کیا فرمایا تھا معلوم ہے؟ کہ اگر مجھے آج بھی ایسی کسی تنظیم کی طرف بلایا جائے تو میں اس میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ لو دعیت بہ فی الاسلام لاجبت، حضور یہ فرماتے ہیں۔ بنو امیہ کے دور میں حضرت حسین اور ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کے درمیان ایک مسئلے پر نزاع ہوا۔ اس میں ولید کی زیادتی تھی۔ حضرت حسین نے لوگوں سے مدد چاہی، یکے بعد دیگرے کئی صحابہ نے اس پر لبیک کہا، جبکہ وہ سیاسی معاملہ تھا اور آخر میں ولید کو پیچھے ہٹنا ہی پڑا۔ ہاں، سیاسی تعلقات کے دو بنیادی اصول ہیں۔ پہلے ان قوانین کی اطاعت کی جائے گی، ان پارٹیوں کو ساتھ دیا جائے گا جو مبنی بر انصاف ہوں، اس لیے کہ ہم جس ملک کی شہریت قبول کرتے ہیں، سنو، ہم جس ملک کی شہریت قبول کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارا ہندوستان کی پاسپورٹ بنوانا گویا ہندوستان کی شہریت کو قبول کرنا ہے، تو گویا زبان حال سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ملک کے کانسٹیٹیوشن کی پاسداری اور فرما برداری کریں گے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے کہ اوفو بالعقود۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں حضرت ابو جندل کی گزارش اور آزمائش کے مقابلے میں آپ نے طے شدہ معاہدے پر عمل کرنے کو ترجیح دی۔ ابو جندل کی طرف آپ نے اپنا میلان بتایا نہیں، بلکہ انہیں واپس کر دیا کہ چونکہ صلح حدیبیہ کی دفعات میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی۔ نمبر 2، سیاسی تعلقات کا دوسرا اہم اصول ظلم کی مخالفت اور اس کے سد باب میں ایک دوسرے کا تعاون ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر منکر کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور منکر کی فہرست میں ظلم بھی داخل ہے۔ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ فضلاء کرام سنیں کہ ید ایک علامتی لفظ ہے اور اس سے مراد طاقت ہے۔ اس زمانے میں واٹ اور پرامن احتجاج بھی فلیغیرہ بیدہ میں داخل ہے۔ لہذا ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے الیکشن میں بھرپور حصہ لینا اور ووٹ دینا اور پرامن احتجاج میں شرکت کرنا یہ تصوف کے خلاف نہیں ہے، اور یہ خوش خلقی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین فلیغیرہ بیدہ میں داخل ہے۔ اسی طرح زبان سے منکر کو روکنے میں زبان کے ذریعے ظلم کے خلاف احتجاج بھی شامل ہے، اور القلم احد اللسانین کے تحت اس کے خلاف قلم سے نوٹس تیار کرنا، اور اس کے ضمن میں آئے گا لگے ہاتھ یہ کہہ دوں جرنلسٹ بننا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ ہمارے فضلاء ڈاکٹر بننے کا تو خوب شوق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ جہاں فقہ میں مقلد ہیں وہیں اب ہم اپنے نشان منزل کو طے کرنے میں بھی مقلد بن گئے ہیں کہ ایک سال میں فارغ ہونے والے 2 طلبہ نے افتاء میں حصہ لیا تو تیسرا کہتا ہے میں بھی افتاء کروں گا اس لیے کہ میرا ساتھی افتاء میں جا رہا ہے، چوتھا کہے گا میں بھی افتاء کروں گا، کیوں کہ وہ جا رہا ہے۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ جس جگہ اور جس ملک میں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو ہمیں اس کی طرف جانا پڑے گا۔ ہندوستان میں جرنلسٹ کی کمی ہے، اور ایک مولوی اور ایک فاضل جتنا بہترین جرنلسٹ بن سکتا ہے شاید کسی کالج کا فارغ اتنا بہترین نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس شعبہ تحفیظ القرآن ہی سے بولنے کی، لکھنے کی، جداری پرچہ بنانے کی اور انجمنوں کے ذریعے بہترین زبان کو بناؤ سنگار کر کسی بات کو پیش کرنے کی مشق کروائی جاتی ہے۔ لہذا اس کی طرف بھی ہمارے فضلاء کو حصہ لینے میں رجحان رکھنا چاہیے۔ جیسا پھر آپ کی سمجھ میں آئے، یہ تو میرے دل میں ایک امانت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور میرے موضوع سے متعلق بات ہے یہ کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ میں یہ بھی داخل ہے۔ قرآن کریم میں بری بات کو زبان پر لانے
اور علل اعلان کہنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن بری بات آپ زبان سے نہیں بول سکتے، لیکن ظلم کے خلاف صدائے احتجاج کے بلند کرنے کی 6 پارے کی پہلی آیت میں اجازت دی گئی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ مسلمانوں غیر مسلموں کے درمیان سیاسی اشتراک درست ہے، البتہ اس کا مقصد صرف اقتدار میں ساجھیداری نہ ہو، بلکہ انصاف قائم کرنا اور ظلم کو روکنا ہو۔ لہذا مسلمان اگر کوئی ایسا حصے دار بنتا ہے کہ اسے صرف مسلمان ہونے کے ناطے ووٹ بٹورنا اور حکومت پر قابض ہونا ہے تو وہ امر آخر ہے۔ نمبر 4، مذہبی تعلقات۔ یہ ایک اہم موضوع ہے، اس سلسلے میں اسلام 2 باتوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 1، اپنے مذہب پر استقامت ہو۔ نمبر 2، دوسروں کے مذہبی جذبات کا احترام ہو۔ قرآنی تعلیمات کا نچوڑ عقیدہ توحید کی دعوت ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے حد درجہ مذہبی رواداری کی تعلیم دی ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ ہر شخص کو مذہب کے اور اس کے عقیدے کی آزادی حاصل ہے، کسی مذہب کے قبول کرنے کے لیے جبر و اکراہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت دھرمانترن کے نام سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک منظم سازش ہو رہی ہے، اور کئی بڑے بڑے لوگوں کو اس میں جیل میں ڈالا گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ ہم دھرمانترن کے قائل ہیں ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ اور ایک آیت میں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، یہ استفہام انکاری ہے، اور لکم دینکم ولی دین، یہ اس کو بتا رہا ہے۔ لہذا مسلمان کو اس سلسلے میں ذرا بھی کوئی زبردستی اور کسی کو اکراہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کی بیوی یہودی یا عیسائی ہو، کیا اسلام ہے دیکھو، اگر کسی مسلمان کی بیوی یہودی یا عیسائی ہو اور اس کے عقیدے کے مطابق کسی خاص دن روزہ رکھنا واجب ہو تو مسلمان شوہر اس کو روزہ رکھنے سے روک نہیں سکتا۔ احکام و اہل ذمہ نام کی کتاب میں یہ جزیہ ہے۔ اگرچہ اس کی وجہ سے وہ جنسی استفادے کے حق سے محروم رہتا ہو، جنسی استفادے کا مطلب متزوجین سمجھ سکتے ہیں۔ عبادت گاہوں کا احترام۔ اسلام نے عبادت گاہوں کے معاملے میں تمام مذہب والوں کے جذبات کو ملحوظ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضور نے بنو نجران سے جو معاہدہ کیا اس میں صراحت فرمائی کہ ان کی عبادت گاہیں منہدم نہیں کی جائیں گی اور نہ مذہبی امور میں کوئی مداخلت کی جائے گی۔ ابو داؤد شریف میں یہ بات آئی ہے۔ عہد صدیقی میں اہل حیرا کے لیے جو دستاویز تیار فرمائی اس میں صراحت موجود ہے کہ ان کے چرچ اور گرجے منہدم نہیں کیے جائیں گے۔ امام ابو یوسف کی کتاب الخراج میں یہ بات موجود ہے۔ ان تعلیمات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام عقیدہ توحید کی حفاظت اور شناخت کے بارے میں جس قدر حساس ہے، اتنا ہی غیر مسلموں کے مذہبی اور سماجی مسائل میں کشادہ قلبی اور سیر چشمی اور رواداری کی بھی تلقین کرتا ہے۔ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ دیکھو سمجھو فضلاء کرام، تحقیق الگ ہے اور تحقیر الگ ہے۔ قرآن کریم نے بتوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، لا يسمعوا ولا يبصروا لا يضر ولا ينفع، وہ برائے تحقیق ہے، برائے تحقیر نہیں ہے۔ اور ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ میں تحقیر سے منع کیا گیا ہے، تحقیق سے منع نہیں کیا گیا۔ ہم ختم کرنے کے در پہ ہیں، 10 منٹ بچ گئے ہیں۔ البتہ 2 غلط فہمیوں کا ازالہ برادران وطن میں کیا جائے گا۔ اس وقت مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات کو خراب کرنے میں اور ان کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کے لیے جن 2 چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے بطور حربہ کے، وہ ایک جہاد اور دوسرا غیر مسلموں سے دوستی۔ جہاد غیر مسلموں کے سامنے اس کی ایسی تصویر پیش کی جا رہی ہے گویا ہر مسلمان تلوار اور بندوق لیے پھرتا ہو، جس غیر مسلم کو دیکھتا ہو گویا اس کو قتل کر دیتا ہو۔ اس لیے دہشت گردی اور جہاد کے لفظ کو ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ جہاد ایک قانونی عمل ہے اور دہشت گردی غیر قانونی عمل ہے۔ جہاد تمام غیر مسلموں سے نہیں ہے، صرف ان غیر مسلموں سے ہے جو برسر پیکار ہوں۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم،
اس آیت میں حد تجاوزی کرنے سے بھی آگے منع کیا گیا کہ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ دوسری غلط فہمی جو اس وقت عالمی سطح پر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اسلام مسلمانوں کو غیر مسلموں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کو سمجھایا کہ ولایت سے منع کرتا ہے، موالات سے، باقی دوسرے تعلقات کے قائم کرنے سے نہیں۔ یہ تو میں نے سمیٹ لیا، اپنے موضوع کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ ہے انفرادی اعمال اور تعلق مع اللہ کی اہمیت۔ شاید بعض لوگوں کو سوال ہو رہا ہوگا کہ دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ دونوں میں زبردست جوڑ ہے، اس لیے کہ یہ جو پہلا معاملہ ہے مسلم اقلیتی ممالک میں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حب الوطنی کے جائز اعمال، یہ ہے تعلق مع الخلق، اور دوسرا عنوان ہے تعلق مع الحق۔ تعلق مع الخلق اور تعلق مع الحق، یا بولیے تعلق مع الخالق اور تعلق مع المخلوق۔ محاضرے کے عنوان کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے ہے، انسانوں کے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ بھی تعلق قائم کیا جائے، تنہائیوں میں اس سے لو لگائے بغیر، یعنی لو لگائے بغیر محض ظاہری اعمال، رواداری، ہمدردی، حسن سلوک کے ذریعے برادران وطن کے دلوں میں حقیقی اور پائیدار محبت اور الفت قائم کرنا ناممکن ہے۔ ایک آیت ہے اس کے لیے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ لاکھوں افطار پارٹیاں کی جائے، کروڑوں ہوٹلوں پر ان کو دعوت دی جائے، الفت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ الفت پیدا کرنے والے رب کو منایا نہ جائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اگر ان ظاہری اعمال کے ساتھ تعلق مع اللہ کی دولت بھی نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید نہیں ہے کہ متنفر قلوب کو مالوف کرے، دلوں کو پھیرنا اور ان کو مسخر کرنا اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ حضرت عمر کا اسلام اس پر دلیل ہے، زمام ابن ثعلبہ کی روایت اس پر دلیل ہے، اور اسی طریقے سے وہ حنفی قبیلے کے ایک صحابی کی روایت سمامہ ابن اسال الحنفی کی روایت اس پر دلیل ہے۔ جب مخلوق خالق سے جڑ جائے تو ہر طرح کی کامیابی، کامرانی، سرفرازی، شادابی، شادمانی سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر مخلوق خالق سے جڑی نہ ہو تو اس کا انجام دنیا میں بھی خوفناک اور بہت خراب ہوتا ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ میں دو چھوٹے لیکن بہت اہم الفاظ ہم سنتے ہیں، جوڑ اور توڑ۔ یہ دو لفظ، جوڑ میں سارے فائدے آ جاتے ہیں اور توڑ میں نقصان ہی نقصان ہے۔ شاگرد استاد سے جڑا رہے، بیٹا باپ سے جڑا رہے، بیوی شوہر سے جڑی رہے، خاندان ایک دوسرے سے جڑا رہے، مسلمان ایک دوسرے سے جڑے رہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے برخلاف توڑ ہو تو پھر معاملہ گڑبڑ۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ہماری بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر بندہ اپنے رب سے جڑا رہے گا تو زندگی کی خزاں میں بہار کی امیدیں اور دنیا کے بدلتے اور بگڑتے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت کی امیدیں قائم کی جا سکتی ہیں، بلکہ ضرور قائم ہوں گی۔ ایک ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا کے عارضی اور وقتی فوائد اور مخلوق کی رضا کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور ابدی فائدوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک غیر محسوس کیفیت کا نام ہے، لیکن اس تعلق کو ظاہر کرنے والی کچھ علامتیں ہیں۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہر وقت پیش نظر رہے، اس کی نافرمانی اور ناپسندیدگی سے وہ بچتا ہو۔ دوسری پہچان یہ ہے اللہ سے تعلق کی، ہر آدمی کو ایک اپنے پاس تھرمامیٹر ہونا چاہیے کہ میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے۔ نمبر ایک میں نے بتایا، اس کے ہر کام میں اخلاص ہو۔ دوسرا، انسان کا دل اللہ کی عظمت اور محبت سے لبریز ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور تیسرا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، اس میں جو علامتیں بتلائی گئیں۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ نیک آدمی ان لوگوں سے دلی تعلق برقرار نہیں رکھ سکتا جو اللہ کے باغی اور اس کے مسلسل نافرمان ہوں۔ ہم دعائے قنوت میں یہی تو پڑھتے ہیں، ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں نا، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ
اور نخلعو کے الفاظ میں کیا بلاغت اور جامعیت ہے، عربی زبان سے دلچسپی رکھنے والے اس کو جب سوچتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں کہ نترکو کے بجائے نخلعو فرما کر مکمل اس سے علیحدگی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سے تعلق کی ایک بڑی پہچان اس کی اطاعت اور اس کے احکام کی فرمانبرداری ہے۔ اتفاقیہ غلطی ایک الگ بات ہے، لیکن تعلق مع اللہ پیدا کرنے والے اعمال کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، فرض نمازوں کا اہتمام ہو، دوسرا نوافل کی بھی کثرت ہو، تیسرا اہل اللہ کی صحبت ہو، چوتھا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو، نمبر 5 طریق سنت پر مواظبت ہو، اور یہ سب طریقے جب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اور اس محاضرے کی اگر تلخیص کریں تو فقط 2 باتوں میں اس مضمون کو سمیٹا جا سکتا ہے کہ مسلم اقلیتی ممالک میں مسلمانوں کو، بہت زوردار بات کہہ رہا ہوں، کہ مسلمانوں کو اگر اس جیسے ممالک میں چین و سکون، عزت و سربلندی کی زندگی گزارنی ہو تو خلق سے بھی تعلق استوار رکھنا ضروری اور خالق سے بھی تعلق استوار رکھنا ضروری ہے، تو ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں دینی بصیرت کے ساتھ دعوت کے کام کو بھی کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔